السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈینٹس۔ اردو کا آپ کا پیپر 75 نمبر کا ہوگا، 15 نمبر کے آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے، اور جو آپ کا 60 نمبر کا سبجیکٹو پارٹ ہے، انشائیہ پارٹ ہے، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ آسان اردو میں نمبر لینے ہیں بالکل۔ اگر آپ اس کی جو پیرنگ سکیم ہے نا، جو پیرنگ سکیم کے مطابق جو جو چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو پیرنگ سکیم کے مطابق کریں گے تو بہت تھوڑی سی چیز کرنی پڑے گی آپ کو، اور ایک ترتیب سے کر لو گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر بیٹا اسی کے بارے میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ اپنی ایک چیک لسٹ بنا لیں۔ مطلب اب میں آپ کو یہ جو پیرنگ سکیم ہے نا، اس کے مطابق آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، اور کم چیزیں کیا ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو آپ سے بھی پڑے گا اس کی یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ فار ایگزامپل اب آپ کا جو خلاصہ ہے نا، خلاصہ اب وہ 5 نمبر کا آتا ہے، لیکن میں نے بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ 5 نمبر کا خلاصہ جو ہے یہ صرف یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ جو پیراگراف کی 10 نمبر کی تشریح آتی ہے، یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، مطلب 2 دی ہوں گی آپ کو، 2 تشریحات ایک ان میں سے کرنی ہوگی، اور وہ 10 نمبر کی ہوگی۔ اب جن بچوں نے جو خلاصہ اچھے سے کیا ہوگا، وہ تشریح پھر آرام سے، میں تو بچوں کو اسی میں سے کرواتا ہوں، الگ سے تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو شروع سے پہلے چیزیں بتا دیتا ہوں بیٹا۔ دیکھیں، خلاصے پہلے 4 ہیں، وہ آپ کے جو اخلاق اسنا والا ہے، اور پھر وہ نام دیو مالی والا ہے، پہلے 4 کرنے پڑیں گے، یا میں کہتا ہوں کہ آپ یہ 3 کر لو، یعنی یا وہ 4 کر لو پہلے 4، یا پھر یہ 3 کر لو۔ تو یہ 3 میں کہتا ہوں کہ بہت آسان ہے۔ اچھا، اب اس میں سے نا لڑی میں پروئے ہوئے، کتبہ، یہ دونوں مشکل لگتے ہیں اکثر بچوں کو۔ میں نے نا تینوں کی اینیمیٹڈ ویڈیوز بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، جس بچے نے بھی نا ابھی تک اگر خلاصے تیار کر بھی لیے ہیں، ایک بار میرے کہنے پہ یہ ویڈیوز دیکھ لیں، میں ان کا لنک نا پہلے کمنٹ میں دے دوں گا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، نہ صرف آپ کے خلاصے تیار ہو جائیں گے نا، بلکہ جو آپ کے پیراگراف آئیں گے نا، تو یہ والا پیراگراف جو آئے گا 10 نمبر کا آپ کا، کہ اس کو ایکسپلین کریں۔ اب اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے اس میں پکچر لگائی ہیں، اینیمیشن لگائی ہیں، وہ پہلے کمنٹ میں ویڈیو کے لنک ہے، تینوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ سنیں گے، میں کہتا ہوں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ آپ کو یعنی ایک تو خلاصہ تو فوراً تیار ہو جائے گا، اس کی تو گارنٹی ہے، فوراً آپ 4 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ وہ سنیں گے، خلاصہ آپ کو تیار ہو جائے گا۔ پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کیونکہ وہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی نا، مثلا اب لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، کتنے شہروں کے نام ہیں، میں نے وہ تصویریں لگائی ہیں، شہروں کے نام لکھے ہیں، تو دیکھنے سے ہی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ رام و سکون میں بھی تصویریں لگائی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس پلے کے اندر، ڈرامے کے اندر۔ تو پھر ایک تو 5 نمبر کا آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا، اور 10 نمبر کی تشریح جو ہوگی وہ بھی کرنا آپ کے آسان ہو جائے گا۔ تو بیٹا سب سے پہلے نا ان تینوں کے خلاصے کہہ لیں، یا وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو خلاصے اور تشریح آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ میں لنک پہلے کمنٹ میں دے دوں گا۔ پھر اس کے بعد ضرب الامثال ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ تو بہت ہی آسان ہوتی ہیں، ان کو ایک بار بھی آپ ذرا اس کو رپیٹ کرو گے، یہ میرے خیال میں اچھا 9th کلاس کی ایک بات ہوتی ہے، میں ہر کلاس میں بتاتا ہوں کہ جو آپ کی بک میں دی ہوتی ہیں وہی چیزیں آتی ہیں، الگ نہیں آتی۔ جیسے 8ویں میں آپ کو پتہ ہے چیزیں ڈیفرنٹ آ جاتی ہیں، لیکن اب جیسے یہ ہمارے جو دیے ہوتے ہیں اسی میں سے آتے ہیں، اس میں سے کٹ درجن میں سے 5 نہیں، وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ نا کٹے ہوئے ہیں، 5 ہوں گے اس طرح کے، یہ والے۔ تو جیسا دیس ویسا بھیس، ایک انار 100 بیمار، یعنی یا آپ نے یہ کرنے ہیں یا یہ کرنے ہیں، مطلب یہ ہے جملوں کی درستگی، اور یہ ہے آپ کا جو آپ کے ہوتے ہیں ضرب الامثال۔ تو ضرب الامثال کر لیں، وہ 2 پیج پہ ہیں، ایک بار رٹو گے وہ ویسے یاد ہونے، ایک انار 100 بیمار، ناچ نہ جانے آنگن ٹینا، جیسا دیس ویسا بیس۔ اب یہ پورا کرنا ہوگا، وہ ایک یا 2 بار رٹو گے وہ ویسے یاد ہو جانا ہے۔ تو اس کے بعد بیٹا آپ 5 نمبر کے یہ چیز کر لو۔ اب جو مرکزی خیال اور خلاصہ، میں تو کہتا ہوں یہ چیز تو انہوں نے نا بچوں کو پاس کرنے کے لیے دی ہوتی ہے، کہ تاکہ کچھ نہ کچھ بچے یاد کریں گے۔ اب 3 خلاصے اتنے بڑے بڑے کرو گے تب آپ کو 5 نمبر ملیں گے۔ اسی طرح اب یہ مطلب یہ دیکھیں ٹوٹل آپ کی 5 ہیں، اب 3 یہ ہیں، یا آپ یہ 3 کر لو، یا آپ یہ 2 کر لو، اور ان کے کرو خلاصے یاد، ٹھیک ہے؟ مرکزی خیال یاد نہ کرو، کیا یاد کرو؟ خلاصے۔ مطلب یا تو صرف یہ 2 کر لو، یہ 2 کر لو، یا یہ 3 کر لو، ٹھیک ہے؟ اب ہوگا کیا، ہونا کیا ہے، میں آپ کو اس کی پیرنگ سکیم بتاتا ہوں۔ ذرا اس کی جو پیرنگ سکیم ہے نا، اس کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے
کہ جو 5 ٹوٹل نظمیں ہیں ان میں سے ایک کا خلاصہ یا ایک کا مرکزی خیال بچے کو لکھنا ہوگا اس طرح. یہ دیکھیں یہ والا کوشچن نمبر 6 جو ہوگا نا کہ نظم محنت کی برکات کا مرکزی خیال لکھیں یا نظم جاوید کے نام کا خلاصہ لکھیں، اور یہ 5 نمبر کو ان میں سے ایک کرنا ہے. اب میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 3 نظمیں ہیں نا، حمد، نعت اور محنت کی برکات. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس میں سے آپ نے خلاصہ آیا ہے تو اگلی 2 سے مرکزی خیال پوچھ لو، یا اگر ان سے مرکزی ان میں سے ایک کا مرکزی خیال ہے تو اگلی 2 میں سے آپ نے سوری یہ والی 2 ہیں، اگلی 2 میں سے خلاصہ ہو. اب میں کہتا ہوں کہ آپ نا کچھ بھی نہ کرو، صرف مطلب آپ کو تیار ہوں گے مرکزی ذیلیان 5 کے کر لو، 2 لائنوں کے تو سارے مرکزی خیال ہیں، وہ 5 نمبر مل جاتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں جنہوں نے نہیں کیے یا ابھی کچے پکے ہیں، یہ 2 کے صرف خلاصے کر لو. اب خلاصے ہوتے ہیں 4 لائنوں کے، ان کے 5 کے ہوں گے 4 کے. مرکزی خیال ہوتا ہے 2-2.5 لائنوں کا. تو اب دیکھیں جب آپ ان دونوں کو کے خلاصے کر لو گے نا، مثال کے طور پہ ان کا خلاصہ آ گیا تو 2 کے کیے ہوں گے آپ نے، ان میں سے ایک خلاصہ آپ لکھ دیں گے جو بھی آیا ہوگا. لیکن ان کیس ان کا مرکزی خیال آ جاتا ہے، آپ نے تو خلاصے کیے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بھائی مرکزی خیال تو اور بھی اس سے شارٹ ہوتا ہے، تو اس کو ذرا اور کم کر کے لکھ دو، مختصر لفظوں میں. وہی جو 4 کا تھا نا آپ اس کو 2 میں کر کے لکھ دو. تو کرنا آپ کو صرف ان 2 کا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو جاوید کے نام پہ احمد لطیف ان کے اپنے خلاصے کر لو یا ان تینوں کے کر لو، وہ جو آپ کو ایزی لگے. ڈن ہے. پھر اس کے بعد سوال جواب ہیں. اب بچے پوچھتے ہیں کہ سر کیا صرف ایکسرسائز کے آئیں گے، مشقی سوال آئیں گے؟ دیکھیں بیٹا 8 سوال ہوں گے آپ کے. یہ دیکھیں یہ پیپر ہے آپ کا 1 2 3 4 5 6 7 8. اب 8 میں سے 5 آپ کو کرنے، کوئی سے 5، ٹھیک ہے، اور یہ 10 نمبر کے. اب اس 5 میں کہتا ہوں آپ صرف مشق کے کر لو، ایکسرسائز کے کر لو. اندر سے بھی آتے ہیں 2-3 اندر سے آتے ہیں، لیکن 5 کیونکہ کرنے ہوتے تو 5 وہ مشق سے آ جاتے ہیں، ایکسرسائز سے. اس لیے ساروں کے ایکسرسائز کے کر لو. لیکن یہ بات یاد رکھو یہاں پہ کہ صرف سبقوں کے سوال نہیں آتے، نظم اور غزل سے بھی سوال آ جاتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. باقی اس کے بعد بیٹا پھر خط اور درخواست ہے. اب خط اور درخواست میں بچے پوچھتے ہیں، ویسے میں ریکمینڈ کرتا ہوں بیٹا خط کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نا اس کے جو نمبر ہوتے ہیں نا اوپر والی چیز، خیر درخواست کا بھی اسی طرح نمبر تو مل جاتے ہیں، جو باڈی اس کے ایک اسکیچ کے نمبر ہوتے ہیں، یعنی کمرہ امتحان اور یہ چیز، اور اسی طرح بخدمت جناب اس کے درخواست کے مل جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دونوں ہی نا آپ کی 10 نمبر کی ہیں. اب خط ہوتا ہے، خط جو ہوتا ہے نا یہ آپ کا ایک مطلب انفارمل، یوں کہہ لیں کہ آفیشیل پیج نہیں ہوتا، لیکن درخواست جو ہوتی ہے ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو درخواست میں پھر وہ آپ کے ورڈنگ بھی دیکھتا ہے کہ اس نے لفظ جو ہے وہ مشکل اور اچھے لفظ استعمال کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. لیکن خط میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ورڈنگ کی زیادہ رول نہ ہو، بس غلطی نہ کی ہو. تو یہ چیز ہوتی ہے، 1-2 نمبر کٹتے ہیں اس طرح. یہ بہر ذہن میں ہو، باقی آپ جو بھی کرو. پھر کہانی اور مکالمہ ہے آپ کے بعد. اس کے بعد اچھا اب اگین میں بتاتا ہوں 5 نمبر کی کہانی آتی ہے، اور وہی کہانی آئیں گی جو آپ کی اردو بی میں دی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ نہیں آئیں گی. اس کی بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا، اس سے اسکیچ آپ کے ذہن میں رہے گا. کہانی جو ہے نا، کہانی وہ آپ کی اسی میں سے آئے گی. اب سب سے اینڈ پہ بیٹا آپ جو ہے نا نظم اور غزل کی تشریح کرنی ہوتی ہے. اب ان میں سے ایک غزل آپ چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں اور ایک نظم، کیونکہ وہ ریزن یہ ہے کہ آپ کی جو نظم اور غزل ہوتی ہے نا، اب دیکھیں یہ آپ کے ٹوٹل دیے ہوئے 4، اور اس میں سے کوئی سے آپ نے 3 کرنے ہیں تو ایک چھوڑ سکتے ہو. اسی طرح 3 دیے ہوئے 2 کرنے ہیں تو ایک چھوڑ سکتے ہو. تو ایک نظم اپنی مرضی کی کوئی بھی چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایک غزل جو آپ سے یاد نہیں ہو رہی، تیار نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. تو کچھ نہیں ہوگا. ڈن ہو گیا جی. اب یہ اوورال چیز تھی. باقی ایم سی کیوز ہیں وہ تو آپ نے ایکسرسائز کے کرو، کوشش کرو، لیکن وہ پھر نا اردو بی سے بھی آتے ہیں ایم سی کیوز. تو یہ اوورال آپ کا پیپر، اور میرے خیال میں اردو کے پیپر میں نمبر لینا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے سامنے میں نے چیزیں بتائی ہیں. اب دیکھیں کہانی وہی ہیں جو آنی ہیں، درخواست ہیں وہی ہیں. 2 ان کے مرکزی خیال، پاسنگ مارکس سے تو ویسے ہی نکل آئے، 25 نمبر لینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو باقی ان چیزوں کو بھی کرو، آسان چیزیں. 3 کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا بیٹا، میں پہلے کمنٹ میں ڈال دوں گا. پھر پیپر پریزنٹیشن کی بھی ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس کو بہت زیادہ بچے دیکھ رہے ہیں، کوئی 1.5 لاکھ بچوں نے دیکھ لیے، 2 بلکہ نہیں 2.5 لاکھ بچوں نے اس پیپر پریزنٹیشن کو دیکھ لیا ہوا ہے. تو آپ بھی اس کو دیکھیں، فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے. تو باقی انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے آپ کے لیے دعائیں ہیں، آپ کے امتحانات کے لیے دعائیں ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.